اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں اور آج تیسرا دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب جو چیپٹر آتا ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ ٹھہرانے لگا۔ اچھا، اب کل جو بات ایک آپ نے سوال کیا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کے وجود کے متعلق، ٹھیک ہے، اب یہ امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے میں اس چیز کو اس بیچ میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ اچھا، اب دیکھیں، غور سے بات سنیے گا۔ بہت دنیا سوال کرتی ہے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، غور سے سنیں، اور جن لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو سوال کی قسم ہے، وہ سوال کی قسم یہ ہے کہ اباؤٹ اللہ، اباؤٹ اللہ۔ اچھا، اب سوال کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، سن رہے ہیں میری بات؟ سوال کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتا ہے اور ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتا۔ اب آپ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں، ہم تو اس کی بات کریں جو اللہ کو نہیں مانتا، تو پھر پہلے اس بندے کو سامنے لے کر آئیں جو اللہ کو نہیں مانتا۔ You are not the first who raised that type of question. بیٹا وہ ٹوٹی بند کریں۔ You are not the first who raised that type of question. Prophet حضرت موسیٰ علیہ السلام also raised the same question کہ وہ اللہ موسیٰ کو پال رہا تھا، اس کی ہیلپ کر رہا تھا، اللہ موسیٰ کی ہیلپ کر رہا تھا، پال رہا تھا، اس کی مدد کر رہا تھا۔ فرعون کے پاس جب گئے اس کو نشانی بھی دکھائی اللہ تعالیٰ، اس کا مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیتے بھی سی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کالا کہتا ہے رب، اے مجھ کو پالنے والے، میری ہیلپ کرنے والے، ارینی مجھ کو دکھلا، انظر الیک کہ دیکھ رہا ہوں تیری طرف، رب ارینی انظر الیک۔ اللہ نے اس کو جواب دے دیا، جھٹ سے منع کر دیا، کیا؟ کالا لن ترانی، نہیں، اتنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیوں، وائی موسیٰ آسکڈ دیٹ کوسچن، کہ اس کی آواز آ رہی تھی اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ مدد بھی کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ سوال کرنے والا کون ہے؟ جو مانتا ہے، جو مانتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر آج کوئی سوال کرتا ہے تو دو طرح کے سوال کرنے والے ہوں گے، ایک وہ جو مانتا ہوگا کہ اللہ ہے، اور ایک وہ جو سب مانتا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سائنس دکھائے اپنی اپیرنس کے، تعالیٰ نے اس کو اپنی اپیرنس کے سائن دکھائے۔ وہ جس سے بات کر رہا تھا وہ کون تھا؟ اللہ، رب، اس کو پالنے والا۔ اس نے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فَإِن، پس اگر فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ خود کی جگہ پہ ٹھہر گیا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو مجھے دیکھ لے گا، پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، اب یہ غور سے سنیں بات، اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے، مجھ کو بتا رہا ہے۔ لفظ لوگ تجلی کا ترجمہ نہیں کرتے، جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ماری، بھائی تجلی کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا نا، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، نہار جب تجلی۔ اب جب قرآن جب پڑھیں گے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، سورج اور اس کی دھوپ، ضحیٰ ہا، یہ ہا جو ہے پروناؤن سورج، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند جب اس کی پیچھے، سورج کے پیچھے، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، نہار جب اپیئر کرے سورج کو، سورج جب جلوہ افروز ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، پہاڑ کے لیے جب اللہ نے خود کو ظاہر کیا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ نہیں ہوا، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، سائنس آرپیئر۔ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کو موسیٰ کے سامنے دکھا دیتا، وہ چاہتا تو موسیٰ کو دکھا دیتا خود کے سامنے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ گر گیا بے ہوش۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب وہ ٹھیک ہوا، اس کو افاقہ ہوا، تو اس نے کہا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں ماننے والا ہوں، انا اول المؤمنین، میں ماننے والا ہوں۔ اچھا، اب یہ توریت میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ واقعہ تو ہوا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں،
یہ تو تجھ کو اور مجھ کو کون بتا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا ابراہیم؟ تعالیٰ نے کہا قال اولم تؤمن، کیا تو نہیں مانتا؟ کیا تو نہیں مانتا کہ وہ آدمی سوال کر رہا ہے جو مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بتایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بتایا مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، زکریا اس کے پاس آتا ہے، زکریا اس کے پاس آتا ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے یا مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے۔ اب مریم علیہ السلام کے پاس تو آیا ہوگا نا، جب انہوں نے دیکھا ہوگا، پہلے نہیں اب آ گیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا یہ کہاں؟ زکریا علیہ السلام پلٹا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے مجھ کو پالنے والے، اس سے پھر دعا کی یہ تو دے رہے تو مجھ کو بھی دے اولاد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس دکھایا، اس کو اولاد دی، اس کو اولاد دی۔ اب بات جو آ رہی ہے، ایک تو بات لمبی ہو گئی بہت زیادہ۔ اب یہ وہ شخص ہے جو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھائی۔ اب یہ تجھ کو کس نے بتائی یہ ساری باتیں؟ مریم کے بیٹے کو جو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی اس میں تو یہ نہیں لکھا نا، یا تو نے تو نہیں پڑھا، میں نے تو نہیں پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ واقعہ آیا ہوگا تو اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوگا نا کہ جب تو یوں کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو تعالیٰ نے کتاب نہیں دی نا جس میں ابراہیم یہ کہہ رہا ہو کہ میں نہیں، تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا؟ تعالیٰ نے اس کو کہا 4 پرندے لے کر آؤ۔ یہ تو تجھ کو اللہ کا رسول بتا رہا ہے، محمد رسول اللہ۔ تو اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے جو صحابی ہیں، تمہارے جو صاحب ہے محمد رسول اللہ، وہ جنونی نہیں ہے، وہ دیوانے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد بات کیا کی جائے گی؟ اس کے بعد بات کیا کی جائے گی؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس نے اس کو دیکھا ہے۔ جنونی نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ ایک سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو کہ اس نے کیا دیکھا؟ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، وہ اس نے کیا دیکھا؟ تعالیٰ کہہ رہا اس نے ایک دفعہ اس کو اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ کسی ملائکہ کے لیے بات نہیں آ سکتی ما زاغ البصر کہ جو بصارت ہے زاغ، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پالنے والے ہماری قلوب، ہماری سوچ ٹیڑھی نہ کرنا۔ تشابہات کے پیچھے وہ پڑتے ہیں جن کی سوچ ٹیڑھی ہوتی۔ ملائکہ کو تو، رسول کو تو جو آیا تھا وہ تو سامری نے بھی دیکھا تھا۔ سامری نے کہا میں نے ایک رسول دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بصارت تھی وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی۔ کیوں یہ جملہ کہا گیا؟ اس نے دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور ایک دفعہ اور بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہا جو بصارت ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، اس نے کجی نہیں کی، لمٹ نہیں کراس کی۔ اب بصارت کی طرف آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار۔ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے جب لوگوں کو دکھتا نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں ہے نہیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار۔ کیسے پہاڑ کو اللہ نے خود کا دکھایا، خود کو دکھایا پہاڑ کو، تو پہاڑ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ نہیں سہ سکا۔ کین یو امیجن؟ آپ تو پہاڑ کو نہیں تدراک کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا وما ادراک مل قاریہ وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما لیلۃ القدر، بار بار جو کہتا ہے تو پہاڑ کو تدراک کر سکتا ہے کہ امیجن کرو کہ پہاڑ نے دیکھا اور پہاڑ اپنی تاب نہ لگا سکا اور گر گیا، دکا دھنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو جانچ نہیں سکتا، اس کو نہیں پرکھ سکتا کہ ما زاغ البصر، کہ وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو دیکھا ہے۔ ما کیوں؟ بندہ بولے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تو نے وہاں پہ لات منات اور کیا تو نے وہاں پہ عزا لات اور منات تیسری اور آخری کو دیکھا؟ کیا ان لوگوں نے لات منات اور عزا جبریل کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ اس کو جبریل کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ لانتی لوگ اس کو ملائکہ کو نام دیے تھے انہوں نے، لڑکیوں کے، فیمیل کے، وہ یہ کہتے تھے ملائکہ ہیں اور کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو تعالیٰ نے کہا نا کہ الکم الذکر ولہ الانثی، یہ والا ہو جبریل ہے، اللہ ہے، لوگوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس نے اس کو دیکھا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے صاحب جو تم کو یہ پڑھ کے بتا رہے ہیں سارے انبیاء رسولوں کے بارے میں تم کو بتا رہا ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دیوانہ نہیں ہے، ما صاحبکم بمجنون، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جو بلیورز تھے، جو ماننے والے تھے۔ جو نان بلیورز ہیں، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ایسا بندہ سوال کر رہا ہے اباؤٹ اللہ کہ جو مانتا نہیں ہے، اب وہ کس سے سوال کر رہا ہے؟ ماننے والے سے نا، کیونکہ میں تو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں تو اس کتاب سے جواب دوں گا۔ میرے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ بھائی ہم تو قرآن مانتے نہیں ہیں، آپ قرآن کے علاوہ سے بتائیں کہ بھائی میں تو مانتا ہوں نا، میں قرآن سے باہر کیوں جاؤ؟ تم جاؤ اس بندے کے پاس جس نے اپنی دکان کھولی ہو جو نہ مانتا ہو، میں تو سچی خبر بتلانے والا ہوں نا۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی اور کہا کہ ہم نہیں مانتے تجھ کو، تو رسول ہے اور تو سچا ہے تو عذاب لیا، یہ کہہ رہے تھے کہ تو سچا ہے مین، کہ تو اگر کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے تو عذاب لیا۔ عذاب آیا، اس اپنے سائنس اللہ نے دکھائے، عذاب آیا، اس نے اپیرنس آف لارڈ کو وٹنس کیا، اسی طریقے سے جس طریقے سے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھ کو نہیں دکھا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہر، پہاڑ پہ تجلی ماری موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پہاڑ ہل گیا، نے کہا میں مان گیا، کیونکہ وہ بات اللہ سے کر رہا تھا کچھ دکھا مجھے، وہ تو کہہ رہا تھا خود کو دکھا، تعالیٰ نے کہا میں کچھ دکھاتا ہوں تجھ کو۔ وہ لوگ جو نان بلیورز تھے، یہ تو پروفٹ ہیں اللہ کے، جو نان بلیورز تھے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے شعیب کو، کہا فاتنا بما تعدنا ان کنتم من الصادقین، لے آگا جس کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ پھر آ گیا عذاب۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس سے اللہ کی بات کے علاوہ سے کر کے بتاؤ، پہلے تو اس بندے کو لے کر آؤ اور اس کو میں بولوں گا کہ میں تو وہ ہوں جو مانتا ہوں، اگر تو نے کسی ایسے سے سننا ہے جو نہیں مانتا اس کے پاس جا۔ کیوں؟ جب لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے جتنے پروفٹ رسول تھے ان سے جب کہا تو انہوں نے ان کو یہی بات بتائی کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور یہ ساری ان کو باتیں بتائی، اور جب انہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا صبر کرو، تعالیٰ نے کہا ان سے منہ موڑ لے، ان سے اعراض کرو، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اب وہ مان گئے۔ اب ہم یہاں اچھا دوسری یہ بات ہے، اس نے خود کو چھپایا ہے نا، تبھی تو کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو یہاں سب کو چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آ رہا ہے نا سب کو، جو اس وقت یورپ میں ہے، اگر ادھر ابھی صحیح نظر آ رہا ہوگا، 4 گھنٹے 3 گھنٹے کا فرق ہے، جہاں رات ہوگی صبح ہوگی تو یہی سورج نظر آئے گا کہ وہ اپنے اوپر دیکھے گا، اس کو اسی طرح نظر آئے گا جس طرح بھائی تمہیں نظر آتا ہے۔ اللہ نہیں دکھ رہا نا اوپر سے، اس کو فزیکلی اللہ نظر نہیں آ رہا، اگر دکھ جائے تو وہ تو دیکھ لے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے، اس بندے نے غلط کام کیا، اس سے ناخوش ہوا، اس نے اس کے اوپر عذاب پھینک دیا، تو وہ تو پھر سارے لوگ پھر تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے یہی تو کہا ہے کہ میں دیکھوں بن دیکھے کون ایمان لے کر آتا، بن دیکھے کون ایمان لے کر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ خواہش آئی کہ اس نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ یہ تمہارے صاحب جو ہیں، تمہارے جو صاحب ہیں، اور میں نے مریم علیہ السلام کی دی مثال دی، تعالیٰ نے کہا جو تمہارے جو صاحب ہیں یہ جنونی نہیں ہے، تو ساتھ چل کے یہ کہا، یہ نہیں کہا اس نے اس کو سنا ہے، اس نے اس کو دیکھا ہے، اور تم یہ جھگڑ رہے ہو کس کو دیکھا؟ ایک بار اور بھی دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب یہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے پالنے والے نے ملائکہ سے۔ اب یہ قرآن میں بے تحاشا جگہوں پر یہ بات آتی ہے، 6 سے 7 دفعہ یہ چیپٹر ریپیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ حکم نہیں ہے، یہ ملتا جلتا ہے، یہ ادھر آئے گا پھر دوبارہ آئے گا، پھر دوبارہ آئے گا، پھر دوبارہ آئے گا، کہ کہا مٹی سے بنایا، کہیں کہا من سلسال سے بنایا، پھر کہا کہ کیچڑ سے بنایا،
ہم مسنون، یہ ساری کی ساری اس کی تشریحات ہیں، وہی ہے رتل القرآن ترتیلا، وہ ساری کی ساری باتیں. تو جس نے اس کو پڑھنا ہے وہ کمبائن کر کے اس کو پڑھے تو اس کے سامنے ایک فگر آئے گا. اور یہ متشابہات ہے، اس کا ایکچوئل مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب کہا تیرے پالنے والے نے ملائکہ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ٹھہراتا ہوں زمین میں خلیفہ. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ الی الملأ الاعلی نے. جب آپ پڑھو گے اس کو سارا ملا کے پڑھو گے تو قرآن مجید میں یہ چپٹر یوں کر کر آئے گا کہ کہہ دے کہ مجھ کو خبر نہیں ہے جب الی الملأ الاعلی جھگڑ پڑے. جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا، وہ جن ملائکہ سے کہا، ملائکہ وہ مخلوق جو تم کو دکھتی نہیں ہے مگر وہ کیا ہیں؟ طاقت والے ہیں ملائکہ. اب اس میں سے بھی کون الی الملأ الاعلی ہیں وہ میرا رب جانتا ہے. کہ جنوں نے بھی کہا ہم الی الملأ الاعلی تک کان نہیں لگا سکتے. پہلے ہم جاتے تھے سننے کی جگہوں پہ بیٹھتے تھے، اب جو کوئی ہم میں سے جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے ایک انگارہ پاتا ہے. قالو، انہوں نے کہا، الی الملأ الاعلی نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو ٹھہراتا ہے بیچ اس کے، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور سفاکی سے خون. یہ صرف تم لوگ تو نہیں پھیلاتے خون، اور جانور بھی پھیلاتے ہیں. بلی چوہے کھا جاتی ہے، ایسی مخلوق ہے جو دکھنے والی ہے. جو ڈاگز ہیں وہ بھی جانوروں کو کھا جاتے ہیں. شیر، چیتا، کتنے پگھاڑ، کتنے جانور قتل و غارت کری کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہے نا، انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک وجود دیکھ ہی نہیں رہا، ایک دیکھ ہی نہیں رہا، کیا خون خرابہ کرے گا دوسرے کا؟ جب ہوتا ہے نا کہ یہ میرا ہے اور یہ میرا وجود ہے اور یہ میری چیز ہے تو لڑائی جھگڑا ہوگا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، صفاکی سے خون پلائے گا. وَنَحْنُ، اور ہم میں، نُسَبِّحُ، جو مصروف ہیں، بِحَمْدِک، ساتھ تیرے تعارف کے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے مقدس، جو تیرا مقدس ہے، جو تیرا مقام ہے اس کے ساتھ مصروف ہیں. قالا، کہا اللہ نے، انی اعلم ما لا تعلم، کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا، الی الملأ الاعلی کی بات کوئی سن نہیں سکتا. یہ اگر آپ دوسری جگہ پڑھو گے تو کہا کہ مجھے وحی کی گئی ہے، میں صرف اس کی پیروی کا، مجھے خبر نہیں کہ جو الی الملأ الاعلی میں جھگڑا ہوا میری طرف وحی کی جاتی ہے جس کی میں پیروی کرتا ہوں. جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. الی الملأ الاعلی کو کہا وہ تم نہیں جانتے. الی الملأ الاعلی کے لیے ایک لفظ اور بھی آیا ہے، ولا الملائکۃ المقربون، وہ ملائکہ قریب والے، یعنی سارے قریب والے نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، نہ جو قرب والے ملائکہ ہیں اور نہ جو مسیح ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس پہ یہ نہیں ہے خود کو اللہ کے عبد سے کچھ اور ظاہر کریں. تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن یستنکف عن عبادتہ، جو کوئی خود کو اس کی بندگی سے مبرہ کرے گا، الگ کر دے گا، ہٹا دے گا، تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کو جمع کروں گا. عذاب کی بات بتا رہا ہے اس کے لیے. عذاب کی بات بتا رہا ہے. یہ خواہش موسیٰ علیہ السلام میں بھی آئی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ خواہش ابراہیم علیہ السلام میں بھی آئی. زکریا علیہ السلام بھی جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی رسول، اللہ سے دعا مانگی مجھے بھی دے. اور پھر آیا یحییٰ علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم، اور اللہ نے جو آدمی ہے اس کو سکھایا، الاسماء کلہا، سارے کے سارے اسم، کلہا سارے کے سارے. ثم عرضہم، پھر پیش کیا، علی الملائکہ، اوپر ملائکہ کے. قالا، فقالا، کہا، انبیونی، مجھ کو خبر کرو، مجھ کو بتاؤ، باسماء ہؤلاء، یہ جو چیزیں ہیں جس کا میں نے ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان کنتم، اگر ہو تم لوگ، صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، سبحانک، یہ تیرے کو پہنچتا ہے
کیا لا علم لنا کہ ہمارے پاس علم نہیں، لنا واسطے ہمارے نہیں ہے علم جانچنا، الا سوائے وہ ما علمتنا جو تو نے ہمیں کو سکھایا ہے۔ تو اللہ نے آدم کو پہلے سکھا دیا، اللہ نے وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو سب چیزیں پہلے سکھا دی۔ پھر ملائکہ کو کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام، ملائکہ نے کہا سبحانک، یہ چیزوں کا جان جانا یہ تیرے پہ ہے، ہم نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہماری نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ہم کسی چیز کو کوئی نام دے سکیں، یہ اللہ پر ہے کہ وہ پہاڑ اس سے بات کر لے، پہاڑ اس کو دیکھ لے، یہ اللہ پر ہے کہ اس نے زمین کو کہا آ جاؤ، یہ اللہ پر ہے اس نے آسمان کو کہا آ جاؤ، خوشی خوشی جا، نہ خوشی، انہوں نے دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ کس طریقے سے کہا، کیسے کہا، وہ تجھے جب بتا رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں، تو ہم اس کو اپنے حساب میں تشبیہ میں لے رہے ہیں۔ کان سے سنتا ہے نا، زمین کا کان کون سا ہوگا، کیسے سنا ہوگا اس نے؟ انسان زبان سے بات کرتا ہے نا، انسان، ہم یہ جانور، یہ بلی، یہ شیر، کتا، یہ جتنے جانور ہیں یہ زبان سے بات کرتے ہیں، طوطے کے منہ میں بھی زبان ہے، پرندوں کے منہ میں بھی زبان ہے، زمین کیسے بولی، آسمان کیسے بولا کہ ہم دونوں آتے ہیں خوشی خوشی؟ ہاؤ یو امیجن دیٹ؟ سو کیسے اپنے ذہن میں تصور اس کا پیدا کرو گے؟ واللہ اس خود کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے متشابہات۔ جس کے ذہن میں ٹیڑھ ہوگا، جس کے دل میں ٹیڑھ ہوگا، وہ بولے گا بھائی اس نے زمین نے کیسے بول دیا؟ تو جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے برحق ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا بادشاہ ہے، انک انت، بے شک تو، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حاکم ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، بتلا ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، جب اس نے ان کو بتا دیا، باسمائہم چیزوں کے نام۔ اب اگر اللہ آدم کو نہ بتاتا کہ آدم بتا سکتا؟ اسی طرح جس طرح ملائکہ نہیں بتا سکے۔ کیوں؟ ملائکہ نے یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے الا ما علمتنا، سوائے اس کی جس کی تو ہمیں تعلیم دے۔ تو اللہ نے آدم کو تعلیم دی، پہلے تمہیں بتلایا۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اس سے ہم اوپر ہیں کہ آدم نے بتا دیا وہ بتا نہیں سکا، اللہ نے اس کو علم دیا، اور ملائکہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ تو اگر ہمیں بتائے گا تو ہم چیزوں کا نام بتائیں گے نا۔ تو اللہ نے ان کو کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان چیزوں کو ان کو نام بتلا دیے، اللہ اب ان کو ملائکہ کو کیا کہہ رہا ہے، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین آسمان کا غیب میں جانتا ہوں۔ یعنی ملائکہ پر ابھی تک یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ اللہ نے آدم کو وہ ساری چیزوں کے نام بتلا دیے تھے پہلے، واللہ نے تجھے اور مجھے بتا رہا ہے اپنے رسول محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ اور جب اس چیپٹر کو پڑھو گے تو جو المال اعلیٰ میں جھگڑا ہوا تھا اس کو کسی نے نہیں سنا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ تو ہم اس پر غیب سے ایمان لے کر آتے ہیں رسول پہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ مجنون دیوانے نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ بات گئی، اس نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد کہ اگر نہ دیکھا ہو تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ وہ رسول ہے اللہ کا جو تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، خاتم النبیین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اور جب دوسری جگہ آپ پڑھو گے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ انسان آج ان چیزوں کے نام بتلا رہا ہے۔ انسان ڈنکا، خون خرابہ، فساد کب کر رہا ہے؟ کیا اس وقت وہاں جنت میں کیا جنت میں خون خرابہ فساد مارا لوگوں کو؟ آج کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ تو ایسے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریڈکشن یہ نہیں کہا کہ یو آر رانگ، کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اس نفس نے، وہ جو آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم نے ان چیزوں کے نام بتلائے۔
آج نام کب بتا رہے ہو؟ ڈنکا، خون خصابہ، فساد آج کر رہا ہے، اور چیزوں کی انوینشن، ان کی کریشنز بھی انسان کب کر رہا ہے؟ آج کر رہا ہے، یا پچھلے زمانوں میں کر دی، اس زمین پر آ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میں زمین پہ بناؤں گا خلیفہ، انہوں نے کہا زمین پہ خون خرابہ فساد کرے گا، تعالیٰ نے آدم کو سارا سکھا دیا، اب ان چیزوں کے نام کب بتلا رہا ہے؟ ابھی بتا رہا ہے، ابھی بتلا رہا ہے۔ تو ملائکہ سجدہ بھی کہ ان کو کہا ہے کہ تم جھکو ان کے سامنے یہ تسلیم کرو کہ یہ سب سے سپیریئر ہے۔ جھکنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ بھی کن میں سے تھا؟ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ میں سے تھا۔ ابا واستکبر، اس نے ڈس اوبے کیا، انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے تھا۔ یہ کہہ رہا ہے اور کافروں میں سے تھا، اگر کافروں میں سے تھا تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں میں سے ہے، کانا پریزنٹ میں آتا ہے، آگے آ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ایک اور جگہ آ رہا ہے کہ جنوں میں سے تھا، مطلب اب نہیں ہے کیا؟ وہ اس مخلوقات میں سے ہے جو تمہیں دکھنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے مجھے کہتا ہے کہ ابلیس اور اس کا جو لشکر ہے وہ تجھے دیکھتے ہیں، وہ اور اس کا قبیلہ تجھ کو دیکھتے ہیں جس طرح تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے، کوئی کتنی امیر عورت ہے، کوئی کتنا امیر بادشاہ ہے، وہ کتنی بڑی خلوت میں جائے، 7 پردوں میں جائے، واش روم میں جائے، جہاں جائے، وہ ابلیس سے، وہ شیطان سے بچ سکتا ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کب کہی؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں تب کہی کہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر لباس اتارا ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے لباس تمہارا کھینچ لے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تو وہ اگر دیکھتا ہے تو اس کو لباس کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ لباس کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں برتری جس وجہ سے دی ہے کہ خون خرابہ اور فساد نہیں کرنا۔ جب تم خون خرابہ اور فساد کرتے ہو تم ایکسپوز ہو جاتے ہو، ننگے ہو جاتے ہو۔ وہ اور اس کا قبیلہ تو تمہیں دیکھتے ہیں اس طرح جس طرح تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے اسے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ اس کی اصلی شکل ہے، یہ ایسا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وکان من الجن، تعالیٰ نے کہا وہ جنوں میں سے ہے۔ اب جب جن کی بات آئے گی تو اب یہ جن کی بات آتی ہے، ہاں میری نالج میں جب یہ جن کی بات آتی ہے تو جن اور انس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جن اور انس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ انس میں پھر بشر آ جاتا ہے اور جن میں پھر طاقت والے ملائکہ الی الملأ الاعلی۔ اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو ٹھہر، انت، تو، وزوجک، اور تیرا جو جوڑا ہے، الجنہ، باغات میں، نعمتوں میں ٹھہرو، وکلا منہا رغدا، اور کھاؤ یہاں سے نعمتیں، حیث شئتما، جیسا تمہارا دل چاہے، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب کون لے کے جانے کا ان کو کہے گا؟ شیطان۔ تو کہاں سے نکال دیے جائیں گے؟ جنت سے۔ اگر تو ایسا کوئی خواب دیکھے کہ تجھے کہا جا رہا ہے، اگر تو ایسا کوئی خواب دیکھے کہ تجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب نہ جا، اور تو اس کے قریب جا اور تیرے کو سزا مل جائے، تو اور نکالا کہاں سے جا رہا ہے؟ جنت سے۔ اللہ تعالیٰ تجھے زمین پہ بھیجا، کہا ہے شیطان کی بات مت مان، جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ لوگ، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر آج شیطان کی بات کو مانے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ اسکرپٹ ہے، ہم اس کے کریکٹر ہیں۔ یہ اسکرپٹ ہے یا ہم اس کے کریکٹر ہیں؟ ہم پرفارم کر رہے ہیں۔ اگر ہم شیطان کی بات میں آئیں گے، شیطان تمہیں کیا کہتا ہے؟ شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پہ ایسی بات کہلواتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو، کہ کھا لو کھا لو، ہمیشہ کی زندگی والے بن جاؤ گے، پھل کھا لو، میں تو نہیں بتاتا ہوں اللہ نے تم کو یہ کیوں منع کیا ہے۔ خواہشات دلاتا ہے، وشز دلاتا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان کی مثال کے انسان سے کفر کراتا ہے، جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے مجھ کو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ساری بات ہے، ہم اس چیز کو سوچ نہیں سکتے، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ تم اس کو بتاؤ کہ کیسے پہاڑ دھس گیا،
اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ ٹھہر گیا، جب اللہ تعالیٰ نے خود کو پہاڑ پہ ظاہر کیا، ہنس گیا، الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ آئے گا تو وہ پہلے کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فتکون من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فاضلهم الشیطان عنها، شیطان نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا اس جنت میں باغ میں رہو اور کھاؤ، یہاں سے کھلا جیسا تمہارا چاہتا ہے، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فتکون من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فاضلهم الشیطان عنها، شیطان نے اس کو ان سے دھوکہ دیا، پھسلا دیا۔ فاخرجهما مما كانا فيه، اور نکال دیا ان دونوں کو، فاخرجهما مما كانا فيه، بیچ اس کے تھے، دونوں کو نکال دیا، اس دونوں کو نکال دیا۔ لفظ آ رہے فاخرجهما، جب معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، تم سارے کے سارے چلے جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، مور دین ٹو، پتہ نہیں کتنے ملینز ٹریلینز۔ وہی بات ہے، تعالیٰ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا، اگایا ہی زمین سے ہے، زمین سے پیدا کیا، مرتے ہو زمین میں دفن ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہیں سے نکالے جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ رہا ہے، سورہ نوح میں بھی آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاخرجهما مما كانا فيه، دونوں کو نکال دیا جہاں پہ وہ تھے۔ وقلنا اهبطوا، اور ہم نے کہا چلے جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہو، ولکم فی الارض مستقر، وہیں تمہارا ٹھہراؤ ہے، ومتاع الی حین، اور وہیں تمہارا جیون ہے، وہیں تمہارا فائدہ ہے، وہیں تمہارا سامان ہے۔ فتلقى آدم من ربہ، پس ڈال دی اس نے آدم میں، من ربہ، اس کے پالنے والے کی طرف سے، کلمات، فتاب علیہ، کہ پھر آیا ان کے اوپر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ پھر آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جميعا، چلے جاؤ یہاں سے سارے کے سارے، فاما یاتینکم منی ہدی، اگر آوے تمہارے پاس منی، میری طرف سے رہنمائی، فمن تبع ہدایا، جس کسی نے پیروی کی، رہنمائی کی، گائیڈ کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بات ہے کہ چلے جاؤ میری طرف سے تمہارے اوپر جو آئے گی ہدایت، جس نے پیروی کی اس میں کوئی خوف غم نہیں ہوگا، وہ پیروی نہیں کرے گا، شیطان کی طرف دیکھے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ یہ ویسی ہی بات ہے کہ تو سو گیا، تو نے خواب دیکھا، خواب کو اٹھا، بڑا خطرناک خواب دیکھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تعالیٰ نے کہا اگر شیطان کی پیروی کرو گے جنت سے نکال دیے جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ انکار کریں گے ہماری آیات کا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں ٹھہرنے کو، ہمیشہ اس میں رہنے کو۔ ایکچوئل اسپرٹ کی طرف آؤ کہ ورڈز کے ایکچوئل معنی ہیں کیا، وہ تب پتہ چلے گا۔ وہ اللہ انسان سے تب کلام کرتا ہے جب وہ لوگوں سے پردے میں کلام کرے گا نا۔ حجاب لوگوں سے لے لو، حجاب لوگوں کے آباء و اجداد کی بات مت مانو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب تیرا اس سے کیا کہ وہ کیسے ہوگا، کتنے نکالا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا، زمین پہ کیسے اترا ہوگا؟ تو زمین پہ پیدا ہوا ہے نا، یا تو نے آسمان سے چھلانگ ماری ہے؟ تو اپنی بات کر کہ تجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان کی بات مت مان، وہ تجھے جنت سے نکال کے جہنم کی طرف لے کے جانے والوں میں سے، اللہ کی بات مان۔ یہ بات تجھے بتلائی جا رہی۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کے فالوورز، اے اس کے فالوورز جو اللہ کا بندہ ہے۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خود کو اسرائیل بولے گا تو وہ اسرائیل ہے۔ یہ سارے لوگ خود کو مسلمان بول رہے ہیں، مسلمان ہیں، تسلیم کیا، ایمان لانا۔ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ یکذبون میں آ رہا ہے، بما کانوا یکذبون، وہ تکذیب کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایمان والوں میں سے نہیں۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں چیپٹر نمبر 1 پارٹ 1 میں
کہ انسانوں میں سے ہے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پہ اور ساتھ یوم آخرت پہ، تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے، وہ اللہ پر اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ دھوکہ خود کے نفس کو دے رہا ہے لیکن اس کو شعور نہیں ہے۔ جب وہ ایمان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اس وجہ سے وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے کہ جو وہ کماتا ہے اور جو جھٹلاتا ہے۔ جو جھٹلاتا ہے۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ اس قرآن سے کیسے پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی تو کہا کہ فرعون کے پاس جا، اور اس کو کہا بارہا یہی بات آئی ہے کہ جا، اور مقصد کیا ہے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ ایک جگہ لفظ کا جب سینونیم آیا، ریپیٹ ہوا، ان ادو الیہ عباد اللہ، بھیج دے میرے ساتھ اللہ کے بندے۔ لفظ جو اسیر ہے اس کا مطلب ہی ہے قید میں، تو اسرائیل کا مطلب ہے جو اللہ کی قید میں ہو، کہ اللہ کی مرضی سے ادھر ادھر نہ ہونے والا، اللہ کا عبد، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا نوکر۔ بنی اسرائیل جو اس کے فالوورز ہوں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کس سے بات کرتا ہے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، جب کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے فالوورز، یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی، واوفوا بعہدی، میرے سے جو عہد کیا ہے۔ تبھی عہد، آپ نے عہد کیا کیا، ایاک نعبد، عبد ہیں ہم تیرے، اوفوا بعہدکم۔ اسرائیل تو تبھی ہو گئے نا جب عہد تمہارا یہ ہوگا کہ ہم تیرے بندے ہیں، تبھی تو اسرائیل ہو گئے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تعالیٰ کہہ رہا مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس چیز کے، انزلت، جو اتاری میں نے، کیا چیز ہے وہ، مصدقہ، تصدیق کرتی ہے، لما، واسطے اس چیز کی، معکم، جو ساتھ تمہارے ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس چیز کا کفر مت کرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو چھوٹی قیمت پر مت بیچو، وإیایا فاتقون، مجھ سے ڈرو، میرے آگے خود کو سرنڈر کرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، سچ اور جھوٹ کو مت مکس کرو، وتکتموا الحق، تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، سچ اور جھوٹ کو مکس مت کرو، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم حق کو چھپاتے ہو، تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حق کو اور سچ کو مکس نہ کرنا اور حق کو چھپانا نہیں، یہ کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جو بات میں نے کہی ہے، جو صلاۃ ہے اس پہ قائم ہو، پاکیزہ ہو جاؤ، کیونکہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ان لوگوں نے تو رکوع کو پارٹ بنا دیا صلاۃ کا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ رکوع کو صلاۃ کا پارٹ بنایا تو زکوٰۃ کو صلاۃ کا پارٹ کیوں نہیں بنایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، آف کیا اس کو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کو صلاۃ کا پارٹ بنایا، زکوٰۃ کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ لوگ ہیں وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اس میں تحریف کرتے ہیں، حرف بازیاں کرتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے احکامات پہ صلاۃ اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری فاسعوا الی ذکر اللہ، بلایا صلاۃ کی طرف جا رہا ہے، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک ذکریٰ للذاکرین، بات صلاۃ کی جا رہی ہے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک للذاکرین، یہ ذکر ہے۔ تو نصیحت کی طرف جب آئے گا تو نصیحت پہ جب عمل کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ نصیحت کیسی ہے؟ اچھی نصیحت ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، جب اچھی نصیحت پہ عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ پاک۔ کیسے پاک ہوگا؟ برائی اور منکر کام اس سے دور ہو جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب وہ دور ہو جائیں گے تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ مصلحین، صالحین میں سے ہو جائے گا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجرا، ہم اجر ضائع نہیں کرتے، مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صلات پہ جب تم قائم ہوگے تم پاک ہو جاؤ گے، ورکعوا مع الراکعین، عاجزی کرنے والوں کو، کہ خود کو سرنڈر کرو دوسرے سرنڈر کرنے والوں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو تم حکم دیتے ہو بر کا، لوگوں کو تم حکم دیتے ہو بر کا، اور بر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ تیری میری بات آ رہی ہے کہ لوگوں کو تو کہہ رہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اچھی چیز کرو، اور خود کیا کرتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اپنی باری بھول جاتے ہو، اچھا اچھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو، اپنی باری ہم یہ کرتے ہیں۔ وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، ہمارے اندر عقل نہیں ہے۔ وستعین، دوبارہ بات آ رہی ہے، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، جو کہا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبد کے ساتھ ہے، اور کہہ رہا ہے وستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، وہ مدد تمہیں کیسے ملے گی؟ وہ مدد تمہیں ملے گی صلات سے، صلات کے ساتھ جڑے رہو، وستعینوا بالصبر، مدد چاہو ساتھ حدوں میں رہنے کے، صبر کا مطلب ہے خود کو باؤنڈ کرو، کہتے ہیں نا کہ بچہ بہت بے صبرا ہو رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے کھانا مانگ رہا ہے، ماں کو کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑا صبر کر، بیٹا تھوڑا صبر کر، ابھی کھانا پکاتے، بڑا بھائی گیا ہوا دکان سے کچھ لا رہا ہے، تھوڑا صبر کرو، صبر نہیں ہوتا تم سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے مدد کی ضرورت ہے، لیفٹ رائٹ نہیں ہونا، تجھے دائیں بائیں نہیں ہونا، صبر کر، وستعینوا بالصبر، وہ کیسے صبر کرے گا؟ والصلاۃ، جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے اس کے مطابق، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت بڑا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خود کو دبایا ہوا ہے، خاشعین۔ اب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبر کرنے سے بات آ رہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے خوف سے، مال مویشی میں کمی کر کے، پھلوں میں نقص ڈال کے، آگے کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دو صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی اس کی حدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے کہ جو اللہ نے نصیحت کی تھی اس سے دائیں بائیں نہیں ہو رہا، کہ بیٹی کی شادی آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر میں صرف 10 کلو دودھ بیچتا رہوں گا تو میں جہیز کیسے بناؤں گا، مجھے اس پہ 20 کلو پانی ملانا پڑے گا، اس نے حد سے باہر نکل گیا، اس نے کہا یہ اگر میں بالکل اگر اللہ کے اوپر ہی رہا، میں نے ملاوٹ نہیں کی، تو اب بچہ ایم ایس میں پڑھ رہا ہے، اس کی سیمسٹر کی فیس کہاں سے دوں گا، اس نے مصیبت آئی، مشکل آئی، پریشانی ہے، اس نے حد کراس کر دی، اس نے کہا تھوڑا مال حرام کا کھاؤں گا تو میں کچھ بناؤں گا، وہ اللہ کو اس نے رب نہیں مانا۔ تو لگ رہا ہے جو مصیبت جن پر آتی ہے کن پیرامیٹرز میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، میرے بیٹی کی شادی اچھی نہیں ہوگی، میرے بیٹے کی ماسٹر کی فیس جمع نہیں ہوگی، میں اگر صرف اپنی تنخواہ پہ رہا میں مکان نہیں بنا پاؤں گا، میں یہ کروں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقص ڈال کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دو صابرین کو، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، وہ ہیں ہدایت والے۔ اب یہ ہدایت والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو کامیاب ہوئے، جب ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں واولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی، چیپٹر 1 پارٹ 1 میں جب ہم پڑھ کر آئے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ کون لوگ تھے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی وہ لوگ جو تجھ پر جو اترا ہے اس کو مانتے ہیں اور جو تجھ سے پہلے اترا ہے اس کو مانتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو خود کے رب کی طرف سے گائیڈ کے اوپر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو مدد حاصل کرو ساتھ صبر کے، صلات کے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت مشکل ہے، بڑا ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو خاشعین ہیں۔ اب یہ خاشعین کون ہیں؟ خاشعین کون ہیں؟ انما تنذر الذین، تو صرف اس کو وارن کرنے والا ہے، تو صرف اس کو ڈراوا دینے والا ہے، یخشون ربہم بالغیب، یخشون خاشعین، قد افلح المؤمنون الذین هم من صلاتهم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صلاتہم نصیحتوں کے اندر، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو ان کو پالنے والے نے ان کو نصیحتیں کی ہوئی ہیں، خود کو ان نصیحتوں کے اندر باؤنڈ جنہوں نے کیا ہوا ہے۔ خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے، خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رو رہا ہے اور اس طریقے سے وہ لوگ اس کی ٹیپ ریکارڈنگ لگا رہے ہیں، آنسو مار رہے ہیں اور اس طریقے سے کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے والا روتا ہے، خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، رو رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ خود کو اللہ تعالیٰ کی آیت کے آگے دبانا، خشیت الاصوات، جب رحمان آئے گا سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، دب جائیں گی، خود کے نفس کو اللہ کے آگے دبا دے۔ خاشعین، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، تو صرف اس کو وارن کرنے والا ہے جو بن دیکھے، یخشون ربهم بالغیب، بن دیکھے خود کے پالنے والے کے کنٹرول میں ہے، دبایا ہوا ہے اس نے، خود کو اپنے رب کی کنٹرول میں دیا ہوا۔ یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، نصیحت کہی ہے، اس پہ قائم ہے۔ آگے کہہ رہا ہے ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، صلاۃ پہ قائم ہوگا تو زکوٰۃ خود ادا ہوگی۔ زکوٰۃ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا کسی پیسے کی تقسیم سے تعلق ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ تجھے بار بار قرآن میں کہتا ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر وہ جو میں نے تجھے مال دیا۔ پھر کو تو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ خرچ کر جو اللہ نے تجھ کو دی ہے۔ وہ جو زکوٰۃ پہ لوگوں نے لیبل لگا دیا 2.5%، یہ تو وہ اس کو وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا قیامت تک، کیونکہ اپنے آباء و اجداد کی دین کی پیروی نہیں چھوڑیں گے، وہ نام رسول علیہ السلام کی ذات اقدس کا لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ ان سے یہ سوال کرو کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ توبہ میں جب آ رہا ہے کہ وہ ان کو مشرکین کو پکڑ لو ہر جگہ سے، جب ان کو تم پاؤ، ہاں میں نے ٹائم رکھا ہو جب ان کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا، جنگ کے میدان کی بات ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا رستہ چھوڑ دو۔ کیا کوئی جنگ کے میدان میں تیرے لیے نماز پڑھے گا اور وہاں پہ زکوٰۃ دے گا پھر تو اس کا رستہ توڑے گا؟ فَإِن تَابُوا، توبہ کر لے، پھر آئے، اپنے گندے کام چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہ قائم ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کا رستہ چھوڑ دے۔ تو یہاں یہ بات آ گئی وَأَقِیمُوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مشکل ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، سوائے ان لوگوں کے جو خاشعین ہیں، اور خاشعین کا بتا دیا، خاشعین وہ جو بن دیکھے خود کو اللہ کی بتائی ہوئی نصیحت کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ ہے خاشعین۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ٹھیک ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یہ گمان رکھنے والے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ خود کے پالنے والے سے رجوع کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اس کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو ربہم، اس سے روبرو ہونے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔